بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک ہے جس کی عبادت کو بہت فضیلت دی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ عبادت کی فضیلت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے۔ گناہوں کی معافی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول۔ اس رات فرشتے اور روح جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، جو اس رات کی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن مجید میں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن مجید میں سورہ قدر میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ القدر آیت نمبر 1۔ شب قدر کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر میں فرشتوں کا نزول۔ اس رات فرشتے اور روح جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سورہ قدر۔ سلامتی اور برکت۔ یہ رات صبح صادق تک خیر و برکت، امن اور سلامتی کی بارش کا سبب بنتی ہے۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ قدر۔ صحابہ کرام کی عبادت۔ صحابہ کرام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بہت اہمیت دی اور اس رات کی عبادت میں بڑی لگن سے حصہ لیا۔ عبادت کی لگن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے اور اس رات کی عبادت میں بڑی لگن سے حصہ لیتے تھے۔ نفلی نمازیں۔ وہ اس رات میں نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اعتکاف۔ کچھ صحابہ کرام اس رات میں مسجد میں اعتکاف بھی کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہ سکیں۔ وظائف اور نوافل۔ لیلۃ القدر کی رات میں مختلف وظائف اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ نفلی نمازیں۔ 2 رکعت نماز۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد 70 بار استغفار کیا جاتا ہے۔ 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھی جاتی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد 70 بار استغفار کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک۔ پورا قرآن اس کا ختم کرنا۔ ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہ جیسے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ۔ توبہ اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ اعتکاف۔ مسجد میں اعتکاف کرنا۔ کچھ روایت میں ہے کہ غسل کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ یہ دعا حضرت سیدہ عائشہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صحابہ کرام کی عبادت اور ان کی لگن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بہت اہم سمجھتے تھے اور اس رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بناتے تھے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور فلسفہ۔ لیلۃ القدر امت محمد کا ایمان افروز تحفہ ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی تلاش، عبادت اور دعا میں مشغولیت ہر مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ وجہ تسمیہ۔ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ مختلف ہے۔ عظمت و شرافت۔ یہ رات دوسری راتوں سے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے قدر کہلاتی ہے۔ تقدیر کا فیصلہ۔ اس رات اللہ تعالیٰ 1 سال کے امور کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تنگی کا مفہوم۔ فرشتوں کی کثرت سے زمین کی تنگی بھی قدر کا ایک پہلو ہے۔ قدرت بخشنا۔ یہ رات بندوں کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ شب قدر کی عطا کیوں ہوئی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت۔ سابقہ امتوں کے مقابلے میں کمزوری کے باوجود اعمال کی برابری کے لیے رات عطا ہوئی۔ حدیث مبارک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کے 1000 ماہ کے جہاد پر اپنی امت کے لیے دعا کی، جس کے جواب میں شب قدر عطا ہوئی۔ شب قدر کے تعین آخری اشیاء کی راتیں 21، 23، 25، 27، 29 رمضان۔ تقدیر کا فیصلہ اس رات اللہ تعالیٰ ایک سال کے امور کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی حتمی علامتیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس رات کو پانے کے لیے عبادت، توبہ اور ذکر و اذکار پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کے آخری اشیاء کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری۔ اس رات کو پانے کا بہترین طریقہ عبادت کی کثرت، تلاوت قرآن اور استغفار۔ علامتوں پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے عمل پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اس رات کی کچھ نشانی احادیث اور روایت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کی سند کمزور بھی ہے۔ چند مشہور نشانیاں درج ذیل ہیں۔ معتدل موسم اور پرسکون ماحول۔ کچھ روایت کے مطابق اس رات کو موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد، بلکہ معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ صبح کی روشنی بے نور۔ حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کمزور اور بے تیزی والی ہوتی ہے، جیسے چاند کی روشنی۔ صحیح مسلم۔ یہ علامت مشہور ہے، لیکن بعض علماء سے ضعیف بھی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کے فیض و برکات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔